اپنے گھر میں رانو چڑیا اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ایک کا نام گڑیا اور دوسری کا نام مینا تھا۔ گڑیا بہت سمجھدار تھی، مینا عقل مند تو تھی مگر وہ بہت جلد دوسروں کی باتوں میں آ جاتی۔ ماما، میری ساری سہیلیاں شہر والے جنگل میں جاتی ہیں، ہم کب جائیں گے دوسرے شہر والے جنگل میں گھومنے؟ بیٹی، شہر والے جنگل میں ہمارے جیسے غریبوں کا کیا کام؟ ہم وہاں جائیں گے تو ہمارے گھر کے اخراجات کون اٹھائے گا؟ وہاں تو ایک وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہے ہم غریبوں کے لیے۔ مینا بہن، کیا رکھا ہے شہر میں؟ زندگی کی خوشیاں تو اپنوں کے ساتھ ہوتی ہیں، یہاں آپ ہو، میں ہوں اور ہمارے ماما، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ چڑیا کے پڑوس میں کووں کا پریوار آ کر پڑاؤ کرتا ہے۔ انہوں نے اپنے لیے ایک کپڑے کا خیمہ بنایا ہوا تھا۔ کالو، نہ جانے اس جنگل کے پکشی کیسے ہوں گے، ہمیں کچھ کھانے کو دیں گے بھی یا نہیں؟ جاؤ تم اس ساتھ والے گھر میں جاؤ اور میں بستی گھوم کر آتا ہوں۔ گوری کوی اپنی کٹوری اٹھائے چڑیا کے گھر جاتی ہے۔ ہے کوئی جو میری غریب کی مدد کرے؟ میں بھوکی ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، میری مدد کرو۔ ماما، باہر کوئی مانگنے والی ہے؟ میں دیکھتی ہوں۔ ماما چڑیا دروازہ کھولتی ہے۔ وہ خیمہ آپ نے لگایا ہے کیا؟ ہاں ہاں چڑیا، ہم غریب اسی خیمے میں رہتے ہیں، کچھ دن اس خیمے میں رہیں گے، پھر شہر والے جنگل چلے جائیں گے۔ بھوک لگی ہوئی تھی اس لیے آپ کے دروازے پر دستک دی۔ کوئی بات نہیں کوی، جتنے دن آپ یہاں ہو ایک وقت کا کھانا آپ مجھ سے لے جایا کرنا۔ چڑیا اپنے گھر سے کھانا لا کر اس کوی کو دیتی ہے اور کوی وہ کھانا لے کر چلی جاتی ہے۔ ماما ماما، کیا وہ کوی شہر جانے کی باتیں کر رہی تھی؟ ہاں، جاؤ، چلی جاؤ ان کے ساتھ، بیکاریوں کا تو کام ہی یہی ہے۔ پاگل، ان بیکاریوں کے ساتھ کہیں چلی نہ جانا تم، یہ بیکاری تو کبھی یہاں تو کبھی وہاں۔ شام کو جب گڑیا اور مینا ندی سے پانی پینے کے لیے جاتی ہیں تو مینا گڑیا سے کہتی ہے، گڑیا تم گھر جاؤ اور میں ان نئے پڑوسیوں سے مل کر آتی ہوں۔ مینا بہن، ماما سے پوچھ کر آنا۔ تم جاؤ، میں ابھی تھوڑی دیر تک آ جاؤں گی۔ مینا گوری کوی کے پاس چلی جاتی ہے۔ یہ کپڑے کا خیمہ تو کمال کا ہے، کیا آپ کو اس خیمے میں دھوپ یا ٹھنڈ نہیں لگتی؟ جنگل جنگل گھومنے کی اور خیموں میں رہنے کی عادت ہو گئی ہے، کیا آپ شہر والے جنگل میں بھی جائیں گی؟ ہاں ہاں، اب ہم نے یہاں سے سیدھا شہر والے جنگل ہی جانا ہے۔ مجھے بھی شہر دیکھنے کا بہت شوق ہے مگر میری ماما مجھے کبھی شہر نہیں لے کر گئی۔ چھوٹی چڑیا، شہر بہت سندر ہوتا ہے، بڑی بڑی عمارتیں، بڑی بڑی گاڑیاں اور دکانیں بھی ہوتی ہیں۔ میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی شہر دیکھوں۔ گڑیا وہاں آ جاتی ہے۔ مینا بہن، تمہیں ماما بلا رہی ہے، ماما تو ہر سمے میرے ہی پیچھے پڑی رہتی ہے۔ گڑیا مینا کو لے کر گھر چلی جاتی ہے۔ کالو، جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں وہ تو ہمارے پاس ہی ہے۔ کیا ہمیں کوئی چھوٹا پکشی مل جائے گا؟ وہ ہے نا چڑیا، جس کے گھر سے میں صبح کھانا لے کر آتی ہوں، اس کی ایک بیٹی ہے، اسے شہر جانے کا بہت شوق ہے، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ اپنی ماما سے بہت چڑتی ہے اور وہ ہماری باتوں میں ضرور آ جائے گی۔ تم اپنا جال بچھاؤ اور کل ہم اسے ساتھ لے کر چلے جائیں گے۔ دوسرے دن گوری کوی چڑیا کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ کوئی مجھ غریب کی مدد کرے، مجھے کھانے کو دے دے۔ میں جاتی ہوں ماما، میں کھانا لے کر جاتی ہوں۔ مینا کھانا لے کر باہر جاتی ہے۔ شہر میں پیزا اور برگر کی دکانیں بھی ہیں اور بڑے بڑے آسمان جتنے جھولے بھی۔ ہم یہاں سے کل جا رہے ہیں، دوپہر کو آ جانا، باقی کی باتیں میں پھر بتاؤں گی۔ مینا، کھانا دے دیا ہے تو اندر آ جاؤ۔ مینا اندر چلی جاتی ہے۔ وہ کوی کیا باتیں کر رہی تھی تم سے؟ کچھ نہیں مما، وہ پوچھ رہی تھی کہ کھانا کون بناتا ہے۔ ایسے اجنبی پکشیوں کی مدد کر کے ان سے دور ہی رہنا چاہیے، زیادہ سمبند بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان سے۔ دوپہر کو جب گڑیا ندی سے پانی پینے جاتی ہے تو مینا اس کے ساتھ نہیں جاتی۔ آپ جائیں گڑیا بہن، میں تھوڑی دیر بعد آؤں گی۔ گڑیا ندی پر چلی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد مینا بھی اپنے گھر سے نکلتی ہے اور وہ سیدھی گوری کوی کے پاس جاتی ہے۔ آنٹی، مجھے بھی شہر دیکھنے کا بہت شوق ہے، مجھے پورا شہر دیکھنا ہے اور جھولے بھی جھولنے ہیں۔
تمہارے چچا آتے ہی ہوں گے، ہم یہاں سے جا رہے ہیں، تم جنگل کے باہر جا کر بیری والے پیڑ پر بیٹھ جاؤ اور ادھر بیٹھ کر ہمارا انتظار کرو، ہم تھوڑی دیر کے بعد وہاں آ رہے ہیں۔ میری ماما اور میری بہن اگر پوچھے تو انہیں نہ بتانا۔ پھر مینا وہاں سے چلی جاتی ہے اور جنگل کے باہر بیری کے پیڑ پر بیٹھ جاتی ہے۔ جلدی جلدی سامان اٹھاؤ اور خیمہ بند کرو۔ کالو جی، وہ ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ کالو اور کوے جب جانے لگتے ہیں تو وہاں چڑیا آ جاتی ہے۔ آپ اتنی جلدی ہی جا رہے ہیں؟ ہمیں شہر والے جنگل جانا ہے، وہاں کھانے پینے کی چیزیں آسانی سے مل جاتی ہیں۔ کوا اور کوے وہاں سے اپنا سامان اٹھا کر چلے جاتے ہیں۔ گڑیا بھاگی بھاگی اپنی ماما کے پاس جاتی ہے۔ مما مما، جنگل کے باہر مینا مینا جنگل سے باہر جا رہی ہے، آج صبح سے وہ میرے ساتھ بھی کہیں نہیں گئی۔ جنگل کے باہر؟ جلدی چلو گڑیا بیٹی، میرے ساتھ چلو۔ ماما چڑیا اپنی بیٹی کو لے کر کووں کے پیچھے پیچھے جاتی ہے۔ بہت اچھا کیا جو تم پہلے ہی آ گئی، ورنہ تمہاری ماں دیکھ لیتی۔ لو چھوٹی چڑیا، یہ بیگ پکڑو اور تیار ہو جاؤ شہر جانے کے لیے۔ وہاں آپ کا گھر تو ہے نا؟ اتنا بڑا گھر ہے ہمارا، ہم وہاں کے امیر پکشی ہیں۔ مینا کوے سے بیگ پکڑ لیتی ہے اور ان کے ساتھ جانے لگتی ہے۔ سامنے سے رانو چڑیا بھی آ جاتی ہے۔ رکو 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 برے کوو، رک جاؤ، میری بیٹی کو لے کر کہاں جا رہے ہو؟ کہیں نہیں کہیں نہیں، ہمیں جنگل کے باہر تک چھوڑنے آئی تھی یہ تو۔ مینا بہن، ماں کو بتائے بنا آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں ان کے ساتھ شہر والے جنگل جا رہی تھی، تم میرے پڑوس میں آئے ہوئے تھے، تمہیں اچھا کھانا دیا اور تم کووں نے میری بیٹی کو کڈنیپ کرنے کی کوشش کی۔ نہ چڑیا بہن، یہ تو خود ہمارے ساتھ جا رہی تھی۔ شرم کرو، بے شرم کوو، بھاگ جاؤ یہاں سے، میں ابھی پولیس کو بلاتی ہوں۔ پولیس کا سن کر کوے ڈر جاتے ہیں۔ نہ چڑیا، پولیس کو نہ بلانا، ہمیں معاف کر دو، ہم ابھی یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کوے پولیس کا سن کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اب جا کر مینا کی عقل نے بھی کام کیا تھا کہ وہ کوے کیوں ڈر کر بھاگ گئے۔ مینا بیٹی چلو گھر چلتے ہیں۔ ماما چڑیا مینا کو گھر لے کر چلی جاتی ہے۔ اگر وہ اتنے ہی اچھے تھے تو بھاگے کیوں؟ دیکھا پولیس کا نام سن کر وہ کیسے ڈر کر بھاگ گئے، وہ تمہیں کڈنیپ کرنے جا رہے تھے۔ ماما مجھے معاف کر دے، میں سمجھی وہ کوے مجھے سچ میں شہر دکھانے لے کر جا رہے ہیں۔ بیٹی اگر کوئی بھی کام اپنی ماما سے چھپ کر کرو گی تو اس میں آپ کا نقصان ہی ہوگا، ایسے پکشیوں سے ہمیشہ دور ہی رہتے ہیں اور کوئی بھی بات اپنی ماما سے نہیں چھپاتے۔ پیارے دوستو، ہماری اس کہانی کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے۔ آپ کا دھنیہ واد۔ رانو چڑیا ایک غریب چڑیا تھی، وہ لکڑیاں کاٹ کر اپنا گزارا کرتی تھی۔ رانو چڑیا کے 2 بچے تھے، کوکو اور گڑیا۔ رانو چڑیا اپنی کلہاڑی اٹھا کر جنگل کی طرف نکل جاتی ہے اور ایک سوکھے پیڑ سے لکڑیاں توڑنے لگتی ہے۔ رانو چڑیا لکڑیاں توڑ کر ان کی ایک گٹھڑی بناتی ہے۔ اب جلدی سے میں ان لکڑیوں کو بیچ کر اپنے بچوں کے لیے بھوجن لے کر جاتی ہوں۔ رانو چڑیا لکڑیوں کو اٹھاتی ہے اور کبوتر کی دکان پر لے جاتی ہے۔ یہ لو رانو، یہی 20 روپے۔ 20 روپے؟ ٹھیک ہے۔ رانو چڑیا مجبور تھی، 20 روپے میں ہی ساری لکڑیاں دے دیتی ہے۔ رانو چڑیا ایک ہوٹل پر جاتی ہے اور 20 روپے میں ایک روٹی لے کر گھر کی طرف جاتی ہے اور روٹی اپنے بچوں کو دے دیتی ہے۔ مما صرف ایک روٹی؟ ہاں بیٹا، آج یہی کھا لو، کل میں زیادہ لانے کی کوشش کروں گی۔ مما آپ کیا کھائیں گی؟ مجھے بھوک نہیں ہے، تم دونوں کھا لو، پڑھائی بھی تو کرنی ہے نا، کھا لو میرا بیٹا۔ مگر بچے وہ روٹی اکیلے کہاں کھانے والے تھے، وہ بہت سمجھدار تھے۔ کوکو تھوڑی روٹی توڑ کر اپنے پنکھوں سے اپنی ماما کے منہ میں ڈالتا ہے۔ رانو چڑیا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ گڑیا بھی روٹی کا نوالا ماں کے منہ میں ڈالتی ہے۔ چلو ٹھیک ہے بچوں، جاؤ اور اچھے سے پڑھائی کرنا۔ دونوں بچے پڑھنے لگتے ہیں۔ اگلے دن کوکو اور گڑیا بنا کچھ کھائے ہی اسکول چلے جاتے ہیں۔
اور رانو چڑیا اپنی کلہاڑی اٹھا کر لکڑیاں لینے چلی جاتی ہے۔ جنگل میں ایک پکشی اعلان کر رہا تھا، جنگل میں لکڑیاں کاٹنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اگر کوئی پکشی جنگل کے قانون کی خلاف ورزی کرے گا اسے سزا دی جائے گی۔ اعلان سنیں اور دوسروں تک پہنچا دیں۔ آنٹی بات سن لیں ان کی، اب لکڑیوں پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے، نہ جانے یہ راجا تو پکشیوں کو زندہ ہی مار دے گا۔ گوری تمہیں کیا ٹینشن ہے، ہم کون سا لکڑیاں کاٹ کر گزارا کرتے ہیں۔ طوطا بھاگا بھاگا رانو چڑیا کے پاس جاتا ہے۔ رانو بہن رک جاؤ، یہ لکڑیاں مت کاٹنا، راجا نے لکڑیاں توڑنے پر پابندی لگائی ہے، اگر کوئی توڑے گا تو اسے سزا ملے گی۔ رانو چڑیا طوطے کے پاس آتی ہے۔ طوطے بھیا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میرے بچے کیا کھائیں گے؟ میں ان کا پیٹ کیسے بھروں گی؟ ظالموں کے ہاتھوں میں جب حکومت آ جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ مگر رانو بہن تم لکڑیاں مت توڑو، کوئی اور کام کر لینا، میں کوشش کروں گا تمہارے لیے کام ڈھونڈنے کی۔ جگو، کوکو، گڑیا اسکول سے گھر واپس آ رہے تھے۔ جگو گڑیا اور کوکو سے کہتا ہے، اب تم دونوں اسکول کیسے آؤ گے؟ تمہاری مما کا کام تو بند ہو گیا ہے، آج رات تو تمہیں کھانے کو بھی کچھ نہیں ملے گا۔ ہمیں کچھ ملے نہ ملے تمہیں کیا؟ جگو تم اپنے کام سے کام رکھو، تمہاری مما ہی آئے گی رات کو مانگنے کے لیے، ایک روٹی دے دو میرے بچوں کے لیے، میں یہ پتھر تمہارے سر میں مار دوں گا، چلے جاؤ یہاں سے، اور آئندہ اگر مجھے کہا نا ٹیسٹ دکھا دو تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ چلو گڑیا بہن گھر چلتے ہیں۔ کوکو اور گڑیا وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ گڑیا اور کوکو دور جا کر ایک ٹوٹے ہوئے پیڑ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ کوکو بھائی رات کو ماما سے کھانا نہیں مانگیں گے؟ ہاں گڑیا بہن، ہم نے کھانا مانگا تو ماما پریشان ہوں گی، چلو ندی سے پانی پی لیتے ہیں۔ کوکو اور گڑیا ندی پر جاتے ہیں اور پانی پینے لگتے ہیں۔ کوکو بھائی اتنا پانی پی کر میرے پیٹ میں تو درد ہونے لگا ہے۔ چلو گڑیا گھر چلتے ہیں، ہو سکتا ہے مما نے ہمارے لیے کچھ کھانے کو رکھا ہو۔ گڑیا اور کوکو گھر چلے جاتے ہیں۔ رات ہو جاتی ہے۔ بھائی پیٹ سے گڑو گڑو کی آواز آ رہی ہے، چپ ہو جاؤ، سونے کی کوشش کرو، خالی پیٹ مجھے تو نیند نہیں آ رہی۔ گڑیا کوکو تم دونوں جاگ رہے ہو، بھوک لگی ہوگی نا میرے بچوں کو؟ نہیں ماما ہمیں تو بھوک نہیں، ہم نے اسکول میں بچوں کے ساتھ بھوجن کھا لیا تھا۔ رانو چڑیا جانتی تھی کہ بچے جھوٹ بول رہے ہیں، پھر دونوں سو جاتے ہیں اور رانو چڑیا گھر سے نکلتی ہے۔ انسانوں کی بستی میں انسان دیر تک جاگتے ہیں، مجھے وہاں کچھ نہ کچھ مل جائے گا، میں وہاں جاتی ہوں۔ رانو چڑیا انسانوں کی بستی کی طرف جاتی ہے۔ وہاں زمین پر کچھ چاول بکھرے پڑے تھے۔ رانو چڑیا ان چاولوں کو اکٹھا کر کے اپنے بچوں کے لیے لے جاتی ہے۔ گڑیا کوکو اٹھو، یہ لو بھوجن کھا لو۔ گڑیا اور کوکو اٹھ جاتے ہیں۔ ماما آپ بھوجن ڈھونڈنے گئی تھی؟ جب تک ایک ماں کے بچے بھوکے ہوں ایک ماں کیسے چین سے سو سکتی ہے؟ دونوں بچے چاول کھاتے ہیں اور کچھ اپنی ماما کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ رانو چڑیا بھی وہ چاول کھا لیتی ہے۔ اگلے دن پھر سے رانو چڑیا کام کی تلاش میں نکل جاتی ہے۔ چلو نکل جاؤ تم دونوں اسکول سے، جب فیس لاؤ گے تبھی واپس آنا۔ ماسٹر جی ہم جلد ہی فیس دے دیں گے آپ کو، پلیز ہمیں پڑھنے دیں۔ کتنے دنوں سے ہر روز یہی بات کہنے کو ملتی ہے، جاؤ یہاں سے چلے جاؤ۔ گڑیا اور کوکو وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ندی کنارے جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کوکو بھائی اگر ابھی ہم گھر گئے تو ماما کو پتہ چل جائے گا کہ طوطے ماسٹر نے ہمیں اسکول سے نکال دیا ہے، ماما پہلے ہی بہت پریشان ہے، ماسٹر نے اوپر سے ہمیں اسکول سے نکال دیا، ماما بہت پریشان ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے گڑیا بہن، ہم کچھ دیر اس ندی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہیں انہیں ایک جال نظر آتا ہے۔ گڑیا بہن مچھلی پکڑ کر دیکھتے ہیں۔ کوکو جال ندی میں پھینکتا ہے، جال میں ایک سندر سی مچھلی آ جاتی ہے۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، اگر ہم اس مچھلی کو بازار لے جاتے تو اسکول کی فیس دے سکتے ہیں، مگر کوکو بھائی مچھلی تو رو رہی ہے، کوکو بھائی اسے چھوڑ دو۔ کوکو اور گڑیا مچھلی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تم دونوں مجھے اچھی پکشی لگتے ہو، تم دونوں نے مجھ پر رحم کیا، مجھے زندگی دی، بدلے میں میں تم دونوں کو ایسی چیز دوں گی کہ تمہاری ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ کیا واقعی؟ کوکو بھائی آپ نے وہ سنا جو میں نے سنا؟ ہاں یہ مچھلی تو واقعی بول رہی ہے اور بہت اچھا بول رہی ہے۔ کوکو اور گڑیا خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ مچھلی پانی میں جاتی ہے اور ایک قیمتی موتی نکال کر لاتی ہے جو چمک رہا تھا۔ کوکو اور گڑیا وہ موتی لے کر اپنی ماما کے پاس جاتے ہیں۔
ये कीमती मोती गुड़िया कुकू ये कहाँ से लिया? गुड़िया और कुकू अपनी मामा को सारी बात बताते हैं। रानू चिड़िया अपने बच्चों को देखकर खुश होती है। उस मोती से एक सुंदर घर बनाते हैं और वहाँ खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते हैं। मामा, हम जानते हैं भूख में जीना कितना मुश्किल होता है। हमारे जंगल में बहुत सारे पक्षी ऐसे हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं होता। हम उनके लिए कुछ करेंगे ताकि उन्हें हर रोज भोजन मिले। रानू चिड़िया अपने बच्चों की बात सुनकर हैरान हो रही थी। फिर वो सब मिलकर घर पक्षियों के लिए बनवाते हैं और भूखों को खाना खिलाने का इंतजाम करते हैं। प्यारे दोस्तों, अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का ख्याल रखें। हो सकता है आपकी छोटी सी मदद किसी की जीने की वजह बन जाए। खुश रहें, खुशियाँ बांटे। प्यारे दोस्तों, हमारी इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। आपका धन्यवाद।